جو ہمارے بچے ہیں ان کے جو حقوق اس حوالے سے غصب ہو رہے تھے کم عمر شادیوں کے حوالے سے کی حمایت کرتی ہوں اور میں بہت خوش ہوں اس بل سے، بلکہ ہماری ریاست کا تو میں اپنی حکومت کا میں شکر گزار ہوں۔ دہشت گرد خواتین ہیں جو ان کی ہاتھوں ورغلا کر جہنم واصل ہوئے، ان کو ہیرو قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے بہت بڑا ایک اچھا کام کیا ہے۔ ریاست نے ایک بہترین ترمیم پاس کی 27، تب جا کر یہ سینئر جج کیوں استعفیٰ دے رہے ہیں، تب یہ کیوں اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہے ہیں؟ آخر قوم بھی اندھی گونگی بہری نہیں ہے۔ وہ ڈیمیج ہوئی ہے، اس کے ڈیمیج ہونے سے بلوچستان کے مختلف جو اضلاع ہیں وہاں کی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ براق ڈیجیٹل میں خوش آمدید، میں ہوں عبدالغنی کاکڑ۔ ناظرین، بلوچستان کی جو صوبائی حکومت ہے، مخلوط حکومت، اس نے اگرچہ دیگر مختلف زاویوں سے بھی اپنے حالیہ دنوں میں مختلف قانون سازی کی ہے مختلف امور کے حوالے سے، لیکن کل انہوں نے جو بل پاس کیا ہے کم عمر بچوں اور بچیوں کی شادیوں کے حوالے سے، اس قانون سازی کے حوالے سے کل اپوزیشن جماعتوں نے بھی اس پر جو گفتگو کی، اسے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ تیار نہیں تھے۔ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کا یہ موقف تھا کہ حکومت نے عجلت میں یہ قانون جو ہے یہ پاس کیا ہے اور اس قانون کے حوالے سے ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو اس میں اسمبلی اجلاس کے حوالے سے کل ہونے والے اجلاس کے حوالے سے انہوں نے جو اعلامیہ جاری کیا تھا، آغاز میں وہ ذکر نہیں شامل نہیں تھا کہ یہ کوئی اس طرح کا بل بھی لا رہے ہیں، لیکن پھر اچانک اس کا وقت جو ہے وہ بھی تبدیل کیا گیا اور پھر یہ بل جو ہے یہ پاس کیا گیا۔ اس بل کو پاس کیوں کیا گیا اور آیا یہ جو قانون سازی کی گئی ہے حکومت کی جانب سے، جس کو حکومت ایک بہت اہم قدم قرار دے رہی ہے اس حوالے سے بھی کہ جو ہمارے بچے ہیں ان کے جو حقوق اس حوالے سے غصب ہو رہے تھے کم عمر شادیوں کے حوالے سے، وہ ان کے جو ہے وہ معاملہ جو ہے بہتر ہوں گے۔ اس طرح کی قانون سازی کے کیا اثرات سامنے آئیں گے، اور اسی طرح پھر بلوچستان میں BYC کی جو خواتین ہیں انہوں نے جس طرح جو بلوچستان کے مقامی لوگ ہیں ان کے حوالے سے جو ایک بیانیہ انہوں نے بلڈ کرنے کی کوشش کی تھی، اس بیانیے کو کس طرح دھچکا لگا ہے بلوچستان کے مقامی خواتین کی جانب سے بھی، جس طرح اسے مسترد کیا گیا ہے، اور پھر اسی طرح مختلف دیگر زاویوں سے بھی صوبے کے لوگوں نے یہ جو یکجہتی کمیٹی ہے اس کی یہ جو سو کالڈ نظریہ ہے اس پر کس طرح سوالات اٹھائے ہیں۔ ان امور کو ہم آج کوشش کریں گے کہ ڈسکس کریں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مروہ بلوچ، ان کے جانب جاتے ہیں۔ مروہ، شکریہ آپ آج تشریف لائی وفد آج کی پوڈ کاسٹ میں۔ یہ بتائیے گا کہ یہ جو قانون سازی ہوئی ہے کل بلوچستان اسمبلی میں بچوں اور بچیوں کی کم عمری میں شادی کے حوالے سے، کس طرح دیکھتی ہیں؟ آپ کے خیال میں یہ حکومت تو کہتی ہے کہ یہ بہت اہم قانون سازی ہے اور اس کو بہت اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے، تو کچھ حلقے اس پہ تنقید بھی کر رہی ہیں، کس طرح دیکھتی ہیں آپ اس صورتحال کو؟ دیکھیے، یہ ایک بہترین بل پاس ہوا ہے بلوچستان اسمبلی میں کہتی ہوں یہ ایک بہترین قانون سازی ہوا ہے، اور جو لاشعور عوام اس کے خلاف بات کر رہے ہیں یا اس پر سوال اٹھا رہے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے، کیونکہ بلوچستان میں فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں نے بلوچ قوم کی بیٹیوں کے ساتھ، بلوچ قوم کی بچیوں کے ساتھ، بلوچ قوم کی بہنوں کے ساتھ بہت ظلم کیے۔ جس طرح سے انہیں اپنی درندگی کا نشانہ بنایا، اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی، بلکہ دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملتی۔ اگر ہماری ریاست 2023 یعنی 2023 میں دہشت گرد مہرنگ لانگوں کو روکتی، دہشت گرد مہرنگ لانگوں کو ٹوکتی، اس کی بربریت پر، اس کی جہالت پر، اس کے لاشعوری پر اور اس کی دہشت گردی پر اور اس کی چیخ و پکار پر سڑکوں پر، تو آج اسے جیل میں اس وقت گھسیٹا جاتا، اسے گھسیٹا بھی گیا، لیکن وقت پر اگر یہ قانون ہوتا تو آج میرے خیال سے ہماری کئی معصوم بہنیں، کئی معصوم بچیاں، کئی معصوم بیٹیاں اپنے گھروں میں ایک بہتر مستقبل کے ساتھ اور ایک خوشحال زندگی کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ رہ رہے ہوتے۔ ان فتنۃ الہندوستان کے بزدل دہشت گرد کے ہاتھوں وہ فدائی نہیں بنتے، ان دہشت گردوں کے جھوٹے نکاح پر وہ فدائی بن کر جہنم واصل نہیں ہوتے۔ لیکن ہماری ریاست آج ہمارے لیے جو کچھ کر رہی ہے، بطور ایک بلوچستان کی بیٹی میں اس کی حمایت کرتی ہوں اور میں بہت خوش ہوں اس بل سے، بلکہ ہماری ریاست کا تو میں اپنی حکومت کا میں شکر گزار ہوں۔ انہوں نے بلوچستان میں چائلڈ میرج ایکٹ پر ایکشن لیا، اس کے خلاف ایک قانون بنایا کہ اب ایسا نہیں ہو سکتا، اور ہمارے بلوچستان کی بیٹیوں کے، ان بہنوں کی، ان بچیوں کا مستقبل محفوظ کیا۔ اچھا، اس میں پھر اس پہ بھی تھوڑا سا کام کرنے کی شاید ضرورت ہے کہ ایک تو حکومت نے بڑی اچھی قانون سازی شاید آپ کی نظر میں کی ہوگی اور ظاہر مختلف حلقے اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، تو چائلڈ لیبر کا بھی بڑا مسئلہ ہے، بچوں سے جو محنت مشقت کرایا جاتا ہے،
قواعد و ضوابط کے حوالے سے خلاف ورزی ہوتی ہے، اس پہ بھی تو قانون سازی ہوئی ہے، لیکن یہ جو عمل درآمد ہے اس پہ نہیں ہو رہا. آپ کے خیال میں اس پر جب عمل درآمد ہوگا تو کس کی کیا مثبت اثرات سامنے آئیں گے؟ دیکھیے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ہمارے قانون میں بھی ہے انڈر 14 ایئرس کو کوئی اس بچے کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا، اسے زور زبردستی سے کوئی آپ کام نہیں کروا سکتے، اور ایک انسان کا دوسرے انسان پر کوئی حق نہیں ہوتا کیونکہ وہ بھی انسان ہے، آپ بھی انسان ہو. انسانیت کے اگر ہم نظریے میں دیکھیں تو کسی انسان کو دوسرے انسان پر حق نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر زور زبردستی کرو، آپ اسے پریشرائز کرو، آپ اس کے تعلیم سے، اس کے خواب سے، سب سے اس کو دور رکھ کر اس کے اوپر ظلم کرو کیونکہ آپ بڑے ہو، آپ کچھ کر سکتے ہو. ایسا نہیں ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ کسی بچے کی مدد کریں، آپ انسانیت کے ناطے اس کی مدد کریں. ہماری نئی نسل ہے یقینی طور جی بالکل، مستقبل کا خیال رکھا جائے، ہمارا مستقبل ہے وہ. آپ آج جس بچے کے اوپر ظلم کر رہے ہو، اسے زبردستی کام کروا رہے ہو، اسے زبردستی پریشرائز کر رہے ہیں، آپ اس کے اوپر وہ بوجھ ڈال رہے ہیں جن بوجھ کو وہ اٹھا بھی نہیں سکتا، تو اس کا آنے والا کل کیسا ہوگا، اس کا مستقبل کیسا ہوگا. آپ جتنا کر سکتے ہیں آپ بلوچستان کے اندر اسپیشلی ان بچوں کی مدد کریں، آپ ان بچوں کو فیسیلیٹ کرنے کی کوشش کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ آپ پورے ان کے آپ ان کا پوری مدد کریں، جتنا کر سکتے ہیں آپ کریں. اچھا مروہ، اس میں تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا، آپ نے اس سے پہلے بھی یہ بات کی کہ جو BYC کی خواتین ہیں ابھی ان کے خلاف تو جو ضابطے کی کارروائی ہے، انہوں نے جس طرح قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تھی تو اس پر ان کے خلاف کارروائی تو اس وقت جاری ہے، وہ زیر حراست بھی ہیں. لیکن اب بھی اس نظریے سے وابستہ جو لوگ ہیں جو ابھی گرفتار نہیں ہیں، وہ کچھ افواہوں کے ذریعے یا اپنے ایک نام نہاد ایجنڈے کے ذریعے ہماری جو یوتھ ہیں اور خواتین جو ہیں، خاص کر وہ خواتین جن کی اویئرنیس لیول بہت کم ہے، یہ ان کو مس گائڈ کر کے اپنے نظریات سے ان کے لیے ان کو کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ان کے تحت ان کو استعمال کر سکیں. تو آپ کے خیال میں یہ جو معاملات سامنے آ رہے ہیں، ان کو ناکام بنانے کے لیے کن کن اقدامات کی ضرورت ہے ہماری یوتھ کو، اور خاص کر ہماری وہ خواتین جو اس فتنے کے ذریعے ان کا جو مستقبل ہے وہ تباہ ہو رہا ہے، وہ اسے کس طرح بچ سکتی ہیں؟ دیکھیں یہ فتنۃ الہندوستان کی جو باجیاں ہیں، جو کچھ جیل میں بند ہے، جو کچھ باہر بند ہے، ان کا کام یہی تھا. روز اول سے یہ بلوچستان کی خواتین کو اپنی دہشت گردی کے آڑ میں استعمال کرتی تھی، اور ان کی مثالیں تو شاری، ماحل اور کچھ اور خواتین ہیں جو ان کی ہی جن کو یہ شہید بھی ڈکلیئر کرتے ہیں، شہید ڈکلیئر کرتے ہیں، معصوم لوگوں کے خون سے ہولی کھیلی تھی. وہ شہید لیکن نہیں ہے. دیکھیں شہید کا مرتبہ ایک بہت اعلیٰ مرتبہ ہوتا ہے، اور یہ وہ خواتین ہیں جو خود تو اپنی زندگی سے ہاری ہوئی تھی، جن پر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھوں ورغلائی گئی. BLA کے دہشت گردوں کے ہاتھوں انہوں نے فدائی بننے کی ٹریننگ لی اور کچھ معصوموں کو اپنے ساتھ شہید کیا، خود جہنم واصل ہوئی. یہ BYC کی خواتین کا کام یہی ہے کہ ہماری خواتین کو، ہماری بہنوں کو جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو دور دراز علاقوں سے بلوچستان کی آتی ہے، وہ کوئی اپنا مستقبل چن کے آتے ہیں، ان کے بھی خواب ہوتے ہیں آ کر وہ بلوچستان میں تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں. لیکن یہی BYC کی شدت پسند سیاسی خواتین ہوتی ہے جو ان کو ٹریپ کرتے ہیں، ان کو ڈسٹریکٹ کرتے ہیں، جان بوجھ کر ان کو اپنی دہشت گردی میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنی جو دہشت گرد خواتین ہیں جو ان کی ہاتھوں ورغلا کر جہنم واصل ہوئے، ان کو ہیرو قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے بہت بڑا ایک اچھا کام کیا ہے. لیکن وہ ایک اچھا کام نہیں ہوتا. آپ ایک مظلوم کا، اگر آپ ایک مظلوم کو شہید کر رہے ہو، خود فدائی بن رہے ہو، تو آپ ایک دہشت گرد کہلائی جاؤ گی، آپ شہید نہیں کہلائے جاؤ گے. اور ان BYC کی خواتین کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کون ہوتے ہو کسی کی آخرت کا فیصلہ کرنے والے کہ وہ بلوچستان کے اندر کیا ہے اور کیا نہیں ہے. لیکن اب ہماری بلوچستان کی بہنیں، اب ہماری بلوچستان کی بیٹیاں، ہماری مائیں ان دہشت گردوں کے خلاف خود آواز اپنی بلند کر رہے، وہ خود انہیں مسترد کر رہے، وہ خود ان کے خلاف اپنی آواز بلند کر رہے ہیں اور ان سے دور ہو رہے ہیں. اور اس کے اثرات بھی سامنے آ رہے ہیں کہ ہمارے یوتھ جو ہے وہ اویئر ہو رہی ہے، خواتین ان کے جو پرسپشن ہے وہ کلیئر ہو رہا ہے، اور ان کا اصلی جو چہرہ ہے وہ دیکھ رہے ہیں لوگ. دیکھیں لوگ ان کا اصلی چہرہ بہت پہلے دیکھ چکے تھے. پہلے ان لوگوں نے ہمارے نوجوانوں کو اپنے شکنجے میں لینا شروع کر دیا، ان کو ڈسٹریکٹ کرنا شروع کر دیا، ان کو ان کے تعلیم سے، ان کے روزگار سے دور کرنا شروع کر دیا، انہیں پہاڑوں کا رخ دکھانا شروع کر دیا. جب ان سے مطمئن ہو گئے تو ہماری خواتین کی طرف آ گئے، ہماری ان بیٹیوں کی طرف آ گئے. لیکن اب ہماری بیٹیاں بھی سمجھدار ہے، اب باشعور ہے، اب ان سے خود دور رہ رہے ہیں، اپنے مستقبل کے ساتھ، اپنے مستقبل کو وہ آگے دیکھ رہے ہیں، اور اپنی ریاست کے وہ شانہ بشانہ کھڑے ہیں انہی دہشت گرد خواتین کے خلاف، انہی شدت پسند خواتین کے خلاف. اچھا مروہ، تھوڑا سا مختصر کمنٹ کیجیے گا اس پہ بھی. یہ بھی 27ویں یعنی جو ترمیم ہماری ہوئی ہے پاس، تو اس کے بعد یہ جو 2 سینئر ججز ہیں انہوں نے مستعفی ہونے کا اعلان کیا تھا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ مطلب اتنے سینئر عہدوں پر رہنے والے عدلیہ سے وابستہ ہمارے ججز صاحبان جو ہیں وہ اس طرح کے معاملات میں کیوں غیر سمجھداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟
देखिए, पाकिस्तान में जितने सियासी चेहरे थे, जितने सियासी जज थे, जिनको मैं बगावती कहना चाहूँगी, जिनको अपने मुल्क से या अपने वतन से या अपने रियासत से और अपनी कौम से मोहब्बत नहीं था, उन्होंने काफ़ी साल यहाँ पर अय्याशी की, काफ़ी साल मुल्क को लूट लिया। लेकिन जब ज़िम्मेदारियों का टाइम आया, जब पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल का वक्त आया, जब हमारी रियासत ने एक बेहतरीन तरमीन पास की 27, तब जाकर ये सीनियर जज क्यों इस्तीफ़ा दे रहे हैं, तब ये क्यों अपनी ज़िम्मेदारियों से भाग रहे हैं। आखिर कौम भी अंधी गूंगी बहरी नहीं है, वो भी देख रहे हैं, वो भी सुन रहे हैं। ये वही जज है जो कौम से नफरत करते हैं, जो सिर्फ कौम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे और कौम के ख़िलाफ़ काम करना चाह रहे थे। तो अब जब ज़िम्मेदारियों का वक्त आया, जब बलूचिस्तान और पाकिस्तान के मुस्तकबिल का टाइम आया, ये लोग अब भाग रहे हैं अपनी ज़िम्मेदारियों से। वो कुछ पॉलिटिशियंस को भी काफ़ी मसला हुआ है इन पर, इस 27वीं आईनी तरमीम पर। तो उनको भी मैं कहना चाहूँगी कि आप सब के लिए डूब मरने का मकाम है। इस वक्त पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात हो रही है। बहुत शुक्रिया मरवा बलोच। नाज़रीन, आज आपने हमारी गुफ्तगू सुनी। मरवा बलोच ने बलूचिस्तान में ख़वातीन के इस्तेहसाल के हवाले से गुफ्तगू की और हमारी यूथ को ये जो BYC नामी एक नाम नहाद तंजीम है, वो किस तरह मिसगाइड करके अपने मजमून जो अज़ाइम हैं उनके लिए इस्तेमाल कर रही है, इस पर हमने मुख्तलिफ जो पहलू थे आपके सामने रखे। और एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि कानून साजी बलूचिस्तान हुकूमत ने की है। यहाँ पे हमारे बच्चों और बच्चों की जो कम उम्री में शादी का मामला था, उसको रोकने के लिए ये बिल जो था वो कल पास किया गया। उस पर अगरचे मुख्तलिफ जो सवालात थे वो अपोजिशन की जानिब से सामने भी आए, लेकिन उन सवालात के फिर हुकूमती जो हल्के थे उन्होंने जो जवाबात दिए, उस पर कुछ मामलात उनके जो थे वो परसेप्शन क्लियर भी हुआ। इसी तरह आज मच का जो इलाका है, नाजरीन, बलूचिस्तान का जो इलाका है मच का, वहाँ पे सुई सदरन गैस कंपनी की 18 इंच कुतर की एक जो पाइपलाइन है वो डैमेज हुई है। उसके डैमेज होने से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ जो अजला हैं वहाँ की गैस की जो सप्लाई है वो मुनक़ता हुई है। सुई सदरन गैस कंपनी की जानिब से ये बताया गया है कि ये जो वाक़या है इसकी अभी तहकीकात की जा रही हैं और ये वजूहात अभी कंफर्म नहीं की जा सकती फौरी तौर पर कि ये जो गैस की पाइपलाइन है ये डैमेज किस तरह हुई है। अभी वहाँ पे इस पाइपलाइन की मुरम्मत का जो काम है फौरी तौर पर तो शुरू नहीं किया गया है, लेकिन ये बताया गया है कि जब सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलेगी तो फिर वहाँ पे काम शुरू किया जाएगा और इसके बाद वो जो मुरम्मत है वो काम वहाँ पे किया जाएगा। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि इस तसलसल में जो अल्टरनेट रिसोर्सेज हैं, जो अल्टरनेट पाइपलाइंस हैं, वहाँ से मुतलका जो कुछ इलाके हैं बशमूल सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा के, वहाँ के जो सारिफीन हैं गैस के, उनको गैस की जो फराहमी का सिलसिला है वो शुरू किया जाएगा ताकि लोगों के जो मुश्किलात हैं वो काम हो सके। नाज़रीन, ये थी आज की गुफ्तगू जो कि हमने आज के पॉडकास्ट में की। अगले पॉडकास्ट में हम किसी दूसरे मौजू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िरी देंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।